اب یہ گفتگو کا آخری حصہ ہے جس میں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو رائج فقہی مذاہب ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا مذہب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، پھر آپ کے بعد حضرت امام مالک کا، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 4 مذاہب ہیں جن کو فقہائے اربعہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ نام میں نے ائمہ کرام کے آپ کے سامنے لے دیے، اور ان میں ترتیب بھی ایسے ہی ہے، اس لیے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں سے ہیں، امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں، امام شافعی چونکہ امام احمد ابن حنبل پر مقدم ہیں، ان کے استاد ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی پہلے آتا ہے۔ لیکن چاروں ائمہ کرام میں سب سے زیادہ قبولیت اللہ تبارک و تعالی نے جس فقہ کو عطا فرمائی ہے وہ فقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس لیے کہ آپ سے سب سے زیادہ مسائل لیے جاتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہند میں دیکھا جائے تو کچھ سال پہلے تک امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلدین کے علاوہ یہاں کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعریفی اشعار میں کہا تھا، فرمایا ہند کے انسان تو انسان رہ گئے، اگر یہاں کے دریاؤں کی مچھلیوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسعت اور برکت عطا فرمائی، اور یہ بھی حق ہے کہ جس وقت تعریف کسی شہر کی بڑھتی ہے، مرتبہ مقام بڑھتا ہے، تو پھر اس کے حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ جتنا بڑا ہے، آپ کے حاسدین بھی اتنی ہی تعداد میں زیادہ ہیں۔ لیکن ان حاسدین میں سب سے زیادہ جو حصہ لینے والے لوگ ہیں، جو دلیل پیش کرتے ہیں، وہ ان کا سہارا ہوتا ہے حضرت خطیب بغدادی کے ساتھ۔ تاریخ بغداد میں جو کچھ انہوں نے نقل کیا، ہم اس کے ضمن میں نہیں جاتے، اس کے جوابات ہماری طرف سے ہمارے ائمہ نے، بلکہ امام ابن الجوزی کے جو پوتے ہیں یا نواسے ہیں، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، اور ہمارے ائمہ کرام نے، بلکہ یہ مقدمہ خوارزمی، علامہ خوارزمی کا جو جامع المسانید پر موجود ہے، یہ مقدمہ خود حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں ایک عظیم الشان شے ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً جتنے اعتراضات آپ کی شخصیت پر باعتبار علم کے، باعتبار جرح و تعدیل کے، روایت حدیث میں، قلت روایت کے اعتبار سے جتنے اعتراضات کی جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے امام خوارزمی نے اس کے جواب دے دیے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اس بات کی طرف جاتے نہیں ہیں، ہمارا وہ مقصد نہیں کہ ہم جوابات معترضین کے ذکر کریں، بلکہ ہم تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب اور آپ کی فقہی ترجیح ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا، علامہ خوارزمی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقدم ہے۔ ایک واقعہ بڑا خوبصورت انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا کہ جب امام شافعی اور امام اعظم کے مقلدین کا آپس میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ تو ایک شافعی المذہب امام اس زمانے کے بہت بڑی شخصیت تھی، انہوں نے آگے بڑھ کے اس کا فیصلہ یوں کیا تھا، فرمایا تم جو شوافی ہیں ان کو کہا کہ تم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد بتاؤ۔ جب گنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد کم و بیش تقریباً کوئی 300 کے قریب ہے۔ جس وقت احناف کو کہا کہ تم حضرت امام اعظم کے اساتذہ کی تعداد بتاؤ جن سے وہ حدیث لیتے ہیں، جن سے وہ فقہ لیتے ہیں، تو احناف نے جب تعداد گن کر بتائی تو امام اعظم کے مشائخ کی تعداد صرف 4000 کے قریب تھی۔ تو کہتے ہیں اگر آپ دیکھا جائے، صرف اسی کو دیکھ لو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 300 مشائخ سے علم لے کر اپنے زمانے کا اتنا بڑا امام کہلاتا ہے، تو وہ بندہ جس نے اپنے زمانے کے 4000 مشائخ سے علم لیا ہوگا تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا پھر۔ اس لیے آپ کے مذہب کی ترجیح میں پھر ہمارے ائمہ کرام نے کلام کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل امام مالک نے، امام اعظم کے بعد امام مالک نے، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل، اس میدان کے اندر سبقت کرنے والی ذات جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جس وقت آپ نے شریعت مدون فرمائی اور باقاعدہ ابواب بندی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ اور مواریث تک آپ نے پورا اس کو فقہ کو بند کیا، بیان فرمایا، پھر آپ کے بعد امام مالک نے اسی نہج پر موطا امام مالک ترتیب دی، پھر ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ ترتیب دی، پھر ان کے بعد امام احمد ابن حنبل نے، اور ائمہ کرام بھی تھے،
لیکن ان کی فقہ چونکہ زیادہ دیر رائج نہیں رہ سکی، چل نہیں سکی، ان 4 مذاہب کو اللہ تبارک و تعالی نے دوام عطا فرمایا۔ لیکن ان چاروں کے اندر چونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شرائط سب سے زیادہ سخت تھیں اور آپ کے اصحاب کی تعداد با اعتبار علم بھی وہ بھی بہترین تھے، اس لیے جو ترجیح امام اعظم کے مذہب کو ہے وہ اور کسی کے مذہب کو نہیں۔ اب ہوتا یہ تھا جب کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا، اب اکیڈمی لگتی، اس اکیڈمی کے جو احباب تھے وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، ان میں دیکھیے یہ ایک ترتیب ذکر کی گئی۔ سب سے پہلے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں جو سب سے بڑا نام تھا وہ حضرت امام قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری کا ہے۔ پھر ان کے بعد عالم ربانی حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام ظفر بن حذیل التمیمی ہیں، حضرت حسن بن زیاد ہیں، حضرت وکیع بن جراح ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، حضرت داود طائی ہیں، حفص بن غیاث نخعی ہیں، پھر محمد بن زکریہ ابن ابی زائدہ ہیں۔ اسی طرح پھر امام اعظم کے صاحبزادے حماد ابن ابی حنیفہ، یوسف بن خالد، عافیہ ابن یزد، اسی طرح حبان اور علی بن مسہر، قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود، اسد بن عمر البجلی، قاضی واسط، نوح ابن ابی مریم، اور اس طرح اعلیٰ حاضر قیاس بے شمار مشائخ تھے جو امام اعظم کی اکیڈمی میں موجود ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ ایک مسئلہ پیش کیا جاتا اس مقام پر اکیڈمی میں جہاں یہ مشائخ موجود ہوتے اور اس پر ہر بندے سے پوچھا جاتا بتاؤ تم اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دو۔ قاضی ابو یوسف اپنے علم کے مطابق جواب دیتے ہیں، وکیع بن جراح اپنے علم کے مطابق جواب دیتے ہیں، محمد بن حسن الشیبانی اپنے علم کے مطابق، حسن ابن زیاد اور حماد ابن ابی حنیفہ، حضرت داود طائی، وہ جتنے مشائخ موجود ہوتے وہ اپنے اپنے علم کے مطابق دلیل کے ساتھ جب اس کا جواب دے دیتے، اور اگر اختلاف ہوتا تو پھر باقاعدہ اس پر گفتگو کی جاتی، بحث کی جاتی، اور بحث کے بعد جس مسئلے پر اتفاق ہو جاتا وہ مسئلہ قاضی ابو یوسف اپنے رجسٹر میں نقل کر لیتے۔ اور اسی طرح اس محنت کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں تقریباً 5 لاکھ مسائل کم و بیش مستنبط کیے گئے۔ اب یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ چونکہ شرائط سخت تھیں، وہاں ماہرین حدیث بھی موجود ہوتے، تفسیر کے ماہر بھی موجود ہوتے، لغت کے ماہر، صرف و نحو کے ماہر موجود ہوتے، صوفیاء موجود ہوتے، تو اس میں خدشہ نہیں تھا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی مسئلے میں خطا کر جائیں۔ اگر خطا ہو بھی جائے تو اصحاب ایسے ہیں، شاگرد ایسے ہیں اور ہم نشین ایسے ہیں کہ وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خطا پر قائم نہیں رہنے دیں گے۔ اس واقعے میں، اسی سلسلہ میں ایک واقعہ حضرت وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شاگرد ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے ساتھ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ اخطأ ابو حنیفہ تھا، ایک شخص نے یہ بات کہی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بیان کرنے میں غلطی کرتے۔ ایک بندے نے حضرت وکیع بن جراح کے سامنے یہ بات کہی کہ امام اعظم ابو حنیفہ مسئلہ بیان کرنے میں خطا کرتے ہیں۔ فقال وکیع، تو حضرت امام وکیع نے یہ بات ارشاد فرمائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو حنیفہ غلطی کر جائے؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اس کے شاگردوں میں مسئلہ مستنبط کرتے ہوئے اور استخراج احکام شرعیہ کرتے ہوئے ان کی مجلس کے اندر قاضی ابو یوسف اور امام ظفر اور امام محمد جیسے مجتہدین بیٹھے ہوتے ہیں، یحییٰ بن زکریہ ابن ابی زائدہ، حفص ابن غیاث، حبان اور اس طرح کے مشائخ جو ہیں وہ حفظ حدیث کے ماہرین، حفاظ حدیث موجود ہوتے ہیں۔ پھر قاسم بن معن جو بیٹے ہیں عبد الرحمن کے، وہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، اور وہ بیٹے ہیں ابن مسعود کے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا پرپوتا اس مجلس میں موجود ہوتا ہے جو لغت عرب کا ماہر ہے۔ پھر اسی طرح حضرت داود طائی اور فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہما جیسے لوگ زہد و ورع والے موجود ہوتے ہیں۔ جس شخص کی مجلس کے اندر من کان اصحابہ ہؤلاء وجلساؤہ لم یکن لیخطئ، فرمایا کہ اگر ان میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشائخ کی موجودگی میں مثلاً کوئی مسئلہ مستنبط کرتے ہوئے اگر غلطی کر بھی جاتے تو تب بھی یہ اصحاب ایسے ہیں جو انہیں حق کی طرف لوٹا دیتے۔ فرماتے ہیں ثم قال وکیع بل الذی یقول مثل هذا کالانعام بل هم اضل، وہ لوگ کہ جو لوگ ایسی باتیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرتے ہیں، فرمائے یہ لوگ یہاں جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑھ کر گمراہ ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حضرت وکیع بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا،
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیڈمی کے بارے میں جہاں مسئلہ مستنبط کیا جاتا تھا. بہت سارے اصول جس بنا پہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ مستنبط کرتے تھے، ان میں سے ایک حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور اس سے اس الزام کا جواب بھی ہے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قیاس کے ساتھ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، اور ان کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے رائے پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ حدیث کو نہیں لیتے، یہ قرآن کی آیت کو نہیں لیتے، اور اس طرح کی اناب شناب جو باتیں ہیں یہ بکتے ہیں. تو اس کا جواب خود حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے راوی ہیں، اور اس کو نقل کیا ہے حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبیید الصحیفہ میں. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا جاء الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعین واذا كان اصحاب النبی عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخترنا. فرماتے ہیں امام اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک آ جائے فعلى الرأس والعین تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کوئی فتویٰ آئے تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، یعنی اس میں ترجیح کا مذہب دیتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی مسئلے کا حکم بیان کرنے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو پھر باقاعدہ اصولوں کے تحت ترجیح دی جاتی ہے کہ کس صحابی کا قول لیا جائے گا اور کس کو چھوڑا جائے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک ہی مسئلہ میں عمل حضرت امام اعظم لے لیں گے، اور بعض صحابہ کرام کا عمل امام شافعی لے لیں گے، کسی کو امام مالک لے لیں گے، کسی کو امام احمد ابن حنبل لے لیں گے. اور وہ ہیں سارے کے سارے حق پر، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی، فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، تم ہدایت پاؤ گے. اب یہ اصول ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرماتے ہیں ہم مسئلے کا استنباط حدیث سے کرتے ہیں، اور اگر حدیث پاک سے ہمیں مسئلہ نہ ملے، صحابہ کرام کے فتاوی کی طرف آئیں، تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس صحابی کا فتویٰ لینا ہے اور کس کا نہیں لینا. ترجیح کے اصول ہے. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد وَإِذَا كَانَ عَنِ التَّابِعِينَ، اور جس وقت مسئلہ تابعین سے آتا ہے تو پھر ہم اس میں غور و خوض کرتے ہیں اور باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں. اگر وہ مطابقت پکڑ جائے اصولوں کے ساتھ تو تابعین کے قول کو لے لیا جاتا ہے، ورنہ ترک کر دیا جاتا ہے. یہ مسئلہ تھا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ مسئلہ اس طرح مستنبط کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید ہو سکتا ہے جو مسئلہ میں نے شب براءت کا آپ کے سامنے عرض کیا تھا اس میں بھی اس بات کی کچھ وضاحت میں نے کرنے کی کوشش کی تھی. ہم پر یعنی احناف پر یہ الزام ہے کہ احناف یہ حدیث کو نہیں لیتے بلکہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، رائے سے مسئلہ بیان کرتے ہیں. یہ ہم پر الزام ہے، اور اس کی وجہ صرف اتنی لگتی ہے، شاید ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والے مثال کے طور پہ شوافی ہوں یا حنابلہ ہوں یا مالکیہ ہوں، یعنی امام اعظم کے، امام مالک کے ماننے والے، امام شافعی کے مقلد یا امام احمد ابن حنبل کے مقلد. اگر ان میں سے کوئی بندہ یہ بات کہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، مقلدین کی بات کبھی نہیں کہتے، یہ اعتراض صرف اصحاب ظواہر کی طرف سے آیا ہے. اور بعض شوافی جن میں خطیب بغدادی بھی موجود ہیں، اس میں خطیب بغدادی کا بھی جواب ہو جائے گا، انہوں نے یہ بات کہی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کا مذہب ہے، اصول، وہ یہ ہے کہ اپنی رائے سے اور قیاس سے آپ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں اور حدیث کو ترک کر دیتے ہیں. لیکن خطیب بغدادی کو اور ان کے بعد آنے والے سب لوگوں کو یہ مغالطہ صرف اس لیے لگا، انہوں نے دیکھا کہ ایک مسئلہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور امام شافعی نے اس مسئلے کے استنباط میں حدیث پاک سے دلیل پکڑی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہوا مسئلہ اس سے مختلف نکلا. اب چونکہ امام کی دلیل ان پر واضح نہیں، ان کے سامنے نہیں، تو انہوں نے سوچا چونکہ امام شافعی نے حدیث پر عمل کیا ہے اور حدیث سے مسئلہ لیا ہے، امام اعظم مخالفت کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا شاید ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث کو لیتے ہیں اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ اپنی رائے سے بیان کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا. ان کو یہ وہم صرف اس لیے لگا کہ امام شافعی کی دلیل کو امام اعظم نے قبول نہیں کیا اور ان کی بیان کی بھی حدیث پاک کو امام اعظم نے نہیں لیا اور اس سے مسئلہ مستنبط نہیں کیا. حالانکہ حق بات یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی مسئلہ کو چھوڑتے ہیں تو ان کے پاس دلیل اسی درجے کی موجود ہوتی ہے، اور اصولوں پر جس وقت وہ مسئلہ منطبق کیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، تو اس کے مطابق لیتے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ حدیث پاک سے ہی ہیں. اب اس کی دلیل میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا
کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم قیاس کو لیتے ہیں اور حدیث کو ترک کرتے ہیں، حالانکہ جو مسئلہ ہمارا ہے حدیث پر عمل کرنے کا، شاید ہو سکتا ہے وہ مذاہب فقہیہ میں سے کسی اور کا نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس کی بہت ساری مثالیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں صرف ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے فقہی کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز کوئی ایسا کام ہوا جس کو دیکھ کر سن کر اس کی ہنسی نکل گئی، وہ مسکرا پڑا اور اس طرح ہنسا کہا لگا کہ ساتھ والے نے بھی سن لیا، آواز نکال کے ہنسا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بندے کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا کہا تارک ناقض وضو نہیں ہے، لہذا اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس بندے پر لازم ہے یہ جائے اور جا کر دوبارہ وضو کر کے اپنی نماز ادا کرے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کھل کھلا کے ہنستا ہے تو اس کا وضو بھی جاتا رہے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس کو نماز اور وضو دونوں دوبارہ نئے سرے سے کرنا پڑیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں لیتے، آپ قیاس کو لیتے ہیں۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے، دیکھیے نماز کے علاوہ اگر کوئی بندہ باوضو ہو اور وہ ہنس پڑے تو اس بارے میں ہمارا اتفاق ہے سب ائمہ کا، علماء کا، کہ نماز کے علاوہ ہنسنے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ وضو کے لیے وضو توڑنے والی کوئی دوسری شے پائی جائے۔ لیکن نماز کے اندر خاص طور پہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مسئلے کو بیان کیا تو امام شافعی نے قیاس کو لیا کہ جس طرح نماز کے باہر ہنسنے سے، آواز کے ساتھ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح دوران نماز بھی اگر کوئی بندہ ہنس پڑے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں قیاس کو ترک کیا اور حدیث کو لیا۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن آپ نے حدیث پر عمل کیا۔ وہ کیا ہے؟ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا من قہقہ منکم فلیعد الوضوء والصلاۃ، خبردار تم میں سے جو بندہ بھی کہا لگا کر نماز میں ہنسا ہے وہ نماز بھی دوبارہ ادا کرے اور وضو بھی دوبارہ لوٹائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا اپنی سنن کے اندر، اور امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا۔ کتاب الاثار میں حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی نے بھی اس کو نقل کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف قیاس ہے یعنی ذاتی رائے ہے، عقلی دلیل ہے، اور ایک طرف حدیث ضعیف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث ضعیف کو لیا اور قیاس کو ترک کر دیا، لیکن یہ ہم پر اعتراض ہے کہ ہم جناب والا دیکھیے قیاس کو لیتے ہیں اور حدیث کو ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی بات کو آپ چھوڑتے ہیں، کسی حدیث پاک کو ترک کرتے ہیں، تو یقیناً اس کے مقابل کوئی نہ کوئی حدیث پاک ایسی ضرور موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم پر تو اعتراض اتنا ہی ہے، لیکن میں ایک عبارت پڑھ دیتا ہوں، یہ تعصب کی دلیل ہوتی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قیاس کا الزام لگانا، حالانکہ حق بات یہ ہے کہ دیگر ائمہ کرام بھی قیاس سے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں۔ امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد ابن حنبل ہو، وہ بھی اپنے رائے کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں، قیاس کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ الزام صرف امام اعظم کو دینا یہ صرف اور صرف تعصب اور حسد کی دلیل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ میرے پاس اصول بزدوی ہے، حضرت فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کے اندر باب ہے، باب تقسیم راوی کی تقسیم کا بیان۔ احناف کے نزدیک امام رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حدیث پاک قبول کرنا ہوتی ہے تو آپ راوی کی تقسیم کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ راوی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک معروف ہے اور ایک مجہول ہے۔ معروف راوی پھر آگے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف روایت حدیث میں مشہور ہے، یعنی احادیث حضور سے سنتا ہے اور آگے بیان کر دیتا ہے بس، اور دوسرا وہ ہے جو نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لیتا ہے یعنی سنتا ہے، روایت بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر جو مسائل موجود ہوتے ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے۔ یہ معروف راوی کی قسم ہے۔ اور ایک راوی مجہول ہے۔ آپ معروف راوی تک رہیں، چونکہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے، مجہول راوی کی بات انشاءاللہ العزیز پھر کسی وقت میں عرض کروں گا۔ معروف راویوں میں وہ لوگ جو صرف روایت حدیث سے کام نہیں لیتے، بلکہ ایسا نہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ صرف حدیث روایت کرتے ہیں، بلکہ روایت حدیث کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، ان کی مثال ہے خلفائے راشدین، یعنی حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم،
حضرت عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ وہ لوگ ہیں جو معروف ہیں، روایت حدیث کے ساتھ ساتھ احادیث میں موجود فوائد بھی ذکر کرتے ہیں اور مسئلے کا استنباط بھی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بسا اوقات ایسا ہو، کبھی ایسا ہو جائے کہ ان مشائخ اور ان بزرگوں کی روایت کی ہوئی حدیث پاک اگر قیاس کے ساتھ مخالف ہو جائے، رائے کے ساتھ مخالف ہو جائے، تو حدیث پر عمل کیا جائے گا یا قیاس کو لیا جائے گا؟ اب اس بارے میں دیکھیے ذرا. وقال مالک رحمہ اللہ تعالی فیما یحکی عنہ بل القیاس مقدم علیہ. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیاس کو لے لیا جائے گا اور ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. اب آپ اندازہ فرمائیے، امام مالک کا یہ مذہب ہے، آپ فرماتے ہیں قیاس کو لیا جائے گا اور ان کی روایت کی ہوئی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر یہ موافقت پکڑ جائے، یعنی قیاس اور ان کی بیان کی ہوئی حدیث دونوں ایک ہی معنی میں ہو، تو پھر تو قبول کرنے میں بات ہی کوئی نہیں. لیکن اگر بالفرض قیاس ان کی بیان کی ہوئی حدیث کی مخالفت کر رہا ہو، رائے ان کی بیان کی ہوئی حدیث کی مخالفت کرے، تو احناف کا مذہب یہ ہے رائے اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی بیان کی ہوئی حدیث پاک کو لیا جائے گا. اب ہمیں بتائیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ قیاس کو لیا جائے گا اور ان کی بیان کی ہوئی، ان کی روایت کی ہوئی حدیث پاک کو ترک کیا جائے گا. لیکن احناف کا مذہب ہے کہ حدیث کو لیا جائے گا اور قیاس کو ترک کیا جائے گا. اب بھی اگر ہم پر الزام لگایا جائے کہ ہم مسائل، یعنی احناف مسائل کا استنباط صرف قیاس اور رائے سے کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ صرف تعصب ہے اور حسد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ کیفیت کیسی ہے. تھوڑا سا یہ جامع ترمذی میرے سامنے اس وقت موجود ہے، یعنی ہم پر یہ صرف اس لیے میں امام ترمذی پر یا اس کے علاوہ امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل، کسی امام پر الزام نہیں دے رہا، بلکہ صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنا یہ ہر امام کا اپنے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مجتہدین مطلق ہیں. امام اعظم مجتہد مطلق، امام شافعی مجتہد مطلق، امام مالک مجتہد مطلق اور امام احمد ابن حنبل مجتہد مطلق. اور جو مجتہد مطلق ہوتا ہے وہ قرآن عزیز سے، حدیث طیبہ سے اور علاوہ ازیں جو اصول ہیں ان سے مستنبط مسئلہ نکالنے میں قوانین اپنے مرتب کرتا ہے. ہر امام کے قوانین اپنے ہوتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین اپنے ہیں، باقی ائمہ کے قوانین اپنے ہیں. امام مالک اپنے قانون کے مطابق قیاس کو لے رہے ہیں اور حدیث کو ترک کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے باقی ائمہ کے بھی اصول اپنے ہوتے ہیں، لیکن اصولوں سے عدم واقفیت کی بنا پہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو لیتے ہی نہیں، تو یہ صرف الزام محض ہے اور کچھ بھی نہیں. دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ خود کیجئے. یہ ابواب النکاح ہے اور اس کا باب ہے باب ما جاء فی الزوجین المشرکین یسلم احدہما. فرماتے ہیں کہ دو میاں بیوی اگر مشرک تھے، ان میں سے ایک اگر مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا کیا حکم ہے، کیا کیا جائے گا. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک اپنے دادا سے. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ زینب جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کو ابو العاص بن ربیع کے ساتھ واپس نکاح میں منسلک کیا، نکاح جدید کے ساتھ. مہر بھی نیا رکھا، حق مہر بھی نیا رکھا اور نکاح بھی دوبارہ کروایا. ہوا یہ کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ مسلمان تھیں اور جناب ابو العاص یہ مسلمان بعد میں ہوئے، چونکہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا تھا. اچھا ہوا یہ جب مسلمان ہوئے، مسئلہ یہ ہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو صلح کروائی وہ دوبارہ نئے نکاح کے ساتھ کروائی یا وہ پہلے والا نکاح جو اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا حضور نے اسی کو جاری رکھا. اب اس بارے میں دو احادیث ہیں، میں صرف ان کی سند پر جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کلام کیا ہے صرف اس کا ترجمہ کر کے ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ وضاحت ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زینب اور حضرت ابو العاص بن ربیع جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا نکاح دوبارہ کروا کے دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ ان کا آپس میں تعلق بنا دیا، یعنی نکاح دوبارہ کر دیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث
فی اسنادہ مقال، یہ حدیث پاک اس کی سند کے اندر کلام کیا گیا ہے. بل عمل علی هذا الحدیث عند اہل العلم، عمل اس حدیث پاک پر اہل علم کے نزدیک کیا جاتا ہے. اور وہ آگے ساری وضاحت انہوں نے کی ہے کس کس نے اس حدیث پاک پر عمل کیا. فرماتے ہیں وَهُوَ قول مالک ابن انس بل اوزاعی والشافعی واحمد واسحاق، اس قول کو لینے والے، اس حدیث پاک پر عمل کرنے والے امام مالک بن انس ہیں، امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ. یعنی یہ 5 ائمہ ہیں اور ان کے مقلدین جو اس حدیث کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. حالانکہ امام ترمذی خود کہہ چکے ہیں ھذا حدیث فی اسنادہ مقال، یہ وہ حدیث ہے جس کی سند کے اندر کلام کیا گیا ہے. اب آگے دیکھیے، امام ترمذی خود حدیث پاک لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، پہلے حضرت عبداللہ بن عمر راوی تھے حدیث پاک کی، اب راوی ہیں حضرت ابن عباس. آپ فرماتے ہیں رد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ زینب علی ابی العاص بن الربیع بعد 6 سنین بالنکاح الاول ولم یحدث نکاحا ھذا حدیث لیس باسنادہ بأس. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے 6 برس کے بعد اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ کیا. یعنی نکاح کیا مطلب صلح کروائی اور نکاح دوبارہ نہیں پڑھوایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ان کا دوبارہ نہیں کیا، بلکہ پہلے نکاح کو ہی بحال رکھتے ہوئے ان کی صلح کروا دی. پہلی حدیث تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے. پہلی حدیث کی سند پر خود امام ترمذی فرماتے ہیں کہ کلام ہے، اور دوسری حدیث پاک پر فرماتے ہیں لیس باسنادہ بأس، اس کی سند کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قدح نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے، آپ اندازہ فرمائیے کہ امام ترمذی رحمت، اور آگے چل کے یہاں تک فرما رہے ہیں حدیث ابن عباس اجود اسنادا، حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی وہ سند کے اعتبار سے جید ہے، اجود ہے، صیغہ اس میں تبدیل کہا. لیکن اس کے باوجود جس حدیث کو امام ترمذی با اعتبار سند اجود کہہ رہے ہیں، عمل اس پر نہیں کر رہے، بلکہ عمل اس حدیث پر ہے جس کے بارے میں خود فرما رہے ہیں ھذا حدیث فی اسنادہ مقال، یہ وہ حدیث ہے جس کی سند پر کلام ہے. اب یہ دیکھیے انتہائی عجیب بات ہے. یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پر، بلکہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، امام اوزاعی، سب ائمہ کرام اس مسئلہ میں اس حدیث کو لے رہے ہیں جس کی سند پر کلام ہے، اور جس کی سند کو جید خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس کو ترک کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے. اب اس سے یہ بات ظاہر ہوئی. دیکھیے بس یہ خلاصہ کلام کے طور پر یہ عرض کروں آپ کے سامنے، مسئلہ مستنبط کرنے میں ائمہ کرام کے اصول اپنے ہوتے ہیں، اور ہر امام اپنے اصول کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق حدیث سے، قرآن عزیز سے اور دیگر جو قابل حجت چیزیں ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں، دیگر دلائل سے وہ مسئلہ مستنبط کرتا ہے. اگر ایک امام کا مسئلہ دوسرے امام کے مسئلے سے مختلفی ہو جائے، اس میں اختلاف ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید حدیث ترک کر رہے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث لے رہے ہیں. یہاں میں نے امام ترمذی کی روایت کی ہوئی دونوں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دیں. جس کی سند پر کلام تھا اس کو لے لیا گیا، اور جس کی سند ٹھیک تھی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. بہرحال یہ ائمہ کرام کے اصول ہوتے ہیں، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ان پر اعتراض کرنے والا یا تو ناقص العقل ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے، ان کے قوانین، ان کے مرتب کیے ہوئے قواعد سے آشنا نہیں ہوتا، یا پھر متعصب ہوتا ہے یا حسد کرنے والا ہوتا ہے. بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، یا امام مالک یا دیگر ائمہ کرام، ائمہ اہل سنت، سارے کے سارے قابل عزت، قابل تعظیم اور سب قابل احترام ہیں. کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کرنا جو ان کی شان و عظمت کے خلاف ہو، یہ بندے کے چھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی ہے. خطیب بغدادی نے جو کچھ کیا وہ قابل التفات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی، اب آپ دیکھیے نا خطیب بغدادی کا بھی اندازہ کیجئے، 2 طرح کے اقوال انہوں نے ذکر کیے. امام اعظم کے حالات زندگی پڑھیے اور اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ امام اعظم کے لیے تعریفی کلمات بھی خطیب بغدادی خود ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں جن لوگوں نے تعصب کی وجہ سے کو الفاظ ان کی شان کے نالائق کہے ہیں، نازیبا کہے ہیں، ان کو بھی خطیب بغدادی خود ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ تو حق نہیں ہے، اور اصول یہ ہے کہ جس وقت کسی بندے کے ایک ہی مسئلے کے بارے میں 2 قول آ جائیں تو پھر اس کی بات ہی مردود ہوتی ہے.
خطیب بغدادی کے بارے میں تو خود کئی علماء نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ بندہ خود غیر مقبول غیر عادل ہے، اس کی روایت کی ہوئی کوئی بھی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ کئی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، الانتصار میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور ائمہ کرام نے بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کی عظمت مسلم ہے، جن کی شان مسلم ہے، اور قیامت تک آنے والی ساری امت کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ کریں، اور دیگر ائمہ کرام کا تذکرہ بھی خیر کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علوم سے ہمیں نفع عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔